اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ التنبیہ الرابع تقدم الاصل السببی علی المسببی التنبیہ الرابع تقدم الاصل السببی علی المسببی اذا کان فی المقام اصلان متعارضان غیر ان الشک فی احدہما مسبب عن الشک فی الآخر مثلا اذا کان ماء قلیل مستصحب الطہارۃ وثوب متنجس قطعا فغسل الثوب بهذا الماء فہنا یجری بعد الغسل استصحابان استصحاب بقاء طہارت الماء الذي به غسل الثوب النجس ومقتضاه طہارت الثوب المغسول به با استصحاب نجاست الثوب وبقائها حتى بعد الغسل۔ توجہ فرمائی عزیزو، بحث ہماری تنبیہات استصحاب کے بارے میں چل رہی تھی اور آج بحث ہماری چوتھی تنبیہ کے بارے میں پہنچی ہے، تقدم الاصل السببی علی المسببی۔ اس میں بتا رہے ہیں کہ دو استصحاب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک استصحاب ہے جو سبب میں جاری کرتے ہیں اور ایک استصحاب ہے جو مسبب میں جاری کرتے ہیں، ہر ایک کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ توجہ فرما رہے ہو، دو استصحاب آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ایک استصحاب سبب میں جاری کرتے ہیں، ایک استصحاب مسبب میں جاری کرتے ہیں، ہر ایک کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا یہاں تعارض ہے اور تساقط ہے یا کوئی ایک استصحاب جو ہے وہ دوسرے استصحاب پر مقدم ہے؟ یہاں کیا کرنا ہے؟ دو استصحاب جاری ہو رہے ہیں، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، فرق یہ ہے ایک استصحاب جو ہے سبب میں جاری ہوتا ہے، ایک استصحاب مسبب میں جاری کرتے ہیں، ہر ایک کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ سوال آیا یہاں تعارض اور تساقط ہے یا کوئی ایک استصحاب جو ہے وہ دوسرے پر مقدم ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں استصحاب جو سبب میں جاری ہوتا ہے وہ مسبب والے استصحاب پر مقدم ہے، استصحاب جو سبب میں جاری ہوتا ہے وہ استصحاب مقدم ہے کس استصحاب پر؟ جو استصحاب مسبب میں جاری ہوتا ہے، استصحاب سببی، ٹھیک، مقدم ہے استصحاب مسببی پر، اسی کا نام ہے اصل سببی، مقدم ہے اصل مسببی پر، اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر۔ توجہ فرمائی آپ نے، جیسا کہ جناب علی ایک پانی قلیل ہے، ہم نے استصحاب طہارت جاری کیا، اس ماء قلیل کا استصحاب طہارت جاری کیا اور ایک نجس لباس کو پھر اس میں دھویا تو نجس لباس کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ مثال یہ ہے ہماری کہ ایک پانی قلیل تھا، استصحاب طہارت جاری کر کے ایک نجس لباس کو اس ماء قلیل میں دھویا، نجس لباس کو، تو وہ لباس ہو گیا پاک۔ تو یہاں فرماتے ہیں دو استصحاب ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک استصحاب یہی ہے کہ پانی یہ قلیل جو تھا اس کی طہارت کا استصحاب جاری کیا، پانی قلیل تھا پہلے، اس کی طہارت کا استصحاب جاری کر کے نجس لباس کو اس میں آغا جان دھویا گیا، نجس لباس کو اس میں دھویا گیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لباس کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ مقتضا اس کا یہ ہے طہارت
صوب ہے استصحاب بقائے طہارت جاری کر کے لباس کو جو اس میں دھویا، نتیجہ لباس کی طہارت ہے۔ دوسرا استصحاب یہ ہے کہ یہ لباس نجس جو اس ماء قلیل میں دھویا ہے، یہ کیا تھا؟ پہلے نجس تھا، دھونے کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں شک کہ آیا اب بھی وہ لباس نجس ہے یا نجس نہیں ہے، یہ دوسرا استصحاب ہے۔ اب یہاں لباس کی نجاست کا کیا کریں گے؟ دھونے کے بعد بھی استصحاب کریں گے۔ ٹھیک ہے، دو استصحاب ہو گئے یا نہیں؟ ایک استصحاب یہ جاری کیا تھا سبب میں، یعنی پانی جو قلیل تھا اس کی طہارت کا استصحاب جاری کیا، ماء قلیل کی طہارت کا استصحاب جاری کیا۔ جب استصحاب جاری کر لیا تو نجس لباس کو جو اس ماء قلیل میں دھویا گیا وہ بھی ہو گیا مقتضا کے تحت پاک ہو گیا۔ طہارت ثوب مغسول بے جو ہے اور دھویا ہوا لباس وہ بھی ہو گیا پاک۔ دوسرا استصحاب یہ ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ تھا نجس، اس نجس لباس کو ہم نے اس پانی میں دھویا، دھونے کے بعد کرتے ہیں شک کہ آیا وہ لباس پہلے نجس تھا، دھونے کے بعد پتہ نہیں اب پاک ہوا یا نہیں، پانی جو ہے وہ پاک تھا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو شک ہوا تو لباس پہلے نجس تھا، دھونے کے بعد بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس۔ ٹھیک ہے، یہ استصحاب ثوب کی نجاست جو جاری کی ہے یہ مسبب میں ہے، پہلے والا استصحاب سبب میں ہے۔ یہ دو استصحاب آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ پہلا استصحاب جاری کریں طہارت ماء والا تو لباس کیا نکل رہا ہے؟ پاک نتیجے کے طور پر۔ اگر دوسرا استصحاب جاری کریں مسبب والا تو نتیجہ یہ ہے کہ لباس کیا آئے گا جان؟ نجس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو استصحاب ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ نتیجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ وہ استصحاب جو سبب میں ہے وہ استصحاب مقدم ہے اس استصحاب سے جو مسبب میں جاری کرتے ہیں۔ استصحاب سبب والا مقدم ہے کس استصحاب سے؟ مسبب والے استصحاب سے۔ سبب والا استصحاب مقدم ہے اور نتیجتاً لباس بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ نتیجہ طہارت ثوب ہے، چونکہ اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر، یعنی استصحاب جو سبب میں جاری ہو رہا ہے وہ مقدم ہے اس استصحاب سے جو مسبب پر جاری ہو رہا ہے۔ اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ یہ ہے اس کا مطلب، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ التنبیہ الرابع تقدم الاصل السببی علی المسببی۔ اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر، اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر۔ اذا کان فی المقام اصلان متعارضان غیر ان الشک فی احدہما مسبب ان الشک فی الآخر۔ جب اس مقام میں اصلان متعارضان دو اصلوں غیر ان الشک فی احدہما مسبب ان الشک فی الآخر، منتہا ان میں سے ایک کا شک مسبب ہے دوسرے کے شک سے، ان میں ایک کا شک مسبب ہے دوسرے کے شک سے۔ مثلا اذا کان ماء قلیل مستصحب الطہارۃ وثوب متنجس قطعا، مثلا جب پانی قلیل مستصحب الطہارۃ ہو، طہارت کا استصحاب جاری کیا، وثوب متنجس قطعا، اور ایک لباس نجس تھا قطعا، فغسل الثوب بهذا الماء، لباس کو اس پانی میں دھویا گیا، فہنا یجری بعد الغسل استصحابان، پس دھونے کے بعد یہاں دو استصحاب جاری ہوتے ہیں۔ الف
استصحاب بقاء طہارت الماء الذی بہ غسل الثوب النجس، استصحاب بقاء طہارت ماء جاری ہوگی الذی بہ غسل الثوب النجس، جس میں نجس لباس کو دھویا گیا ہے، ومقتضا طہارت الثوب المغسول بہ، اور اس کا تقاضا یہ ہے ثوب مغسول بہ کیا ہے؟ پاک ہے، دھلا ہوا لباس اس میں پاک ہے۔ با استصحاب نجاست الثوب و بقاء حتی بعد الغسل، استصحاب نجاست الثوب، ٹھیک ہے، و بقائہا حتی بعد الغسل، اور نجاست ثوب باقی ہے حتی دھونے کے بعد بھی۔ وَعِنْدَئِذٍ يُقَدَّمُ الاستصحاب الاول علی الاستصحاب الثانی، اس وقت استصحاب اول مقدم ہے استصحاب ثانی پر۔ اول سبب والا استصحاب، وہ سبب والا جو مائع قلیل کی طہارت میں استصحاب جاری کیا ہے، سبب والا استصحاب مقدم کیا جائے گا علی الاستصحاب الثانی، استصحاب ثانی یعنی مسبب والے استصحاب پر مقدم کیا جائے گا۔ لأن الشک فی بقاء النجاست فی الثوب بعد الغسل ناشی عن طہارت الماء الذی غسل بہ، اس لیے کہ شک بقاء نجاست میں فی الثوب بعد الغسل، دھونے کے بعد، اس لیے کہ شک جو بقاء نجاست ثوب میں ہے بعد الغسل دھونے کے بعد بھی، ناشی عن طہارت الماء الذی غسل بہ، یہ پیدا ہوا ہے پانی کی طہارت سے، الذی غسل بہ جس سے اس کو دھویا گیا ہے، یہ شک پیدا ہوا ہے پانی کی طہارت سے جس سے اس کو دھویا گیا تھا۔ فَإِذَا تَعَبَّدْنَا الشَّارِعُ بِبَقَاءِ طَہَارَةِ الْمَاءِ ظَاہِرًا، جب شارع نے ہمیں متعبد کیا پانی کی طہارت کی بقا کے بارے میں ظاہراً کہ پانی پاک ہے، یکون معناه ترتیب ما للماء الطاہر الواقعی من الآثار علی المستصحب الطہارت، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جب شارع نے ہمیں تعبد کیا پانی کے ظاہری طور پر پاک ہونے کے بارے میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مرتب ہوگا اس پر جو پاک پانی واقعی پر اثر مرتب ہوتا ہے، من الآثار علی مستصحب الطہارت ومن جملۃ آثار ہی طہارت الثوب المغسول بہ، جملہ آثار کیا ہیں؟ طہارت الثوب المغسول بہ، لباس پاک ہے جس سے دھویا گیا ہے۔ فالتعبد ببقاء الاصل السببی یرفع الشک فی جانب الاصل المسببی، تعبد بقاء اصل سببی جو ہے یرفع الشک فی جانب الاصل المسببی، تعبد بقاء اصل سببی جو ہے یہ شک جو اصل مسببی کی جانب سے اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تعبد اصل سببی میں تعبد یرفع الشک، شک کو اٹھا دیتا ہے، فی جانب الاصل المسببی، اصل مسببی کی جانب سے، بمعنی ان نجاست ہناک مرتفعۃ غیر باقیۃ، معنی یہ ہے کہ نجاست وہاں مرتفع ہے باقی نہیں ہے۔ فیکون الاصل السببی مقدما علی الاصل المسببی، اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ إِنَّ الْأَصْلَ السَّبَبِيَّ اسْتِصْحَابَ طَہَارَةِ الْمَاءِ يُنَكِّئُ مَوْضُوعَ الدَّلِيلِ الْاجْتِہَادِی، ممکن ہے کہا جائے کہ اصل سببی استصحاب طہارت ماء جو ہے یہ دلیل اجتہادی کے موضوع کو کیا کرتی ہے؟ منقع کرتی ہے۔ ممکن ہے کہا جائے اصل سببی استصحاب طہارت ماء جو ہے یہ دلیل اجتہادی کے موضوع کو کیا کرتی ہے؟ منقع کرتی ہے۔ فَيَكُونُ الدَّلِيلُ الْاجْتِہَادِی مُقَدَّمًا عَلَى الْأَصْلِ الْمُسَبَّبِی، پس دلیل اجتہادی مقدم ہے اصل مسببی پر، کیوں؟ لِأَنَّ الْاسْتِصْحَابَ طَہَارَةِ الْمَاءِ يُثْبِتُ مَوْضُوعًا، اس لیے کہ استصحاب طہارت ماء جو ہے يُثْبِتُ مَوْضُوعًا، موضوع کو، استصحاب طہارت ماء يُثْبِتُ مَوْضُوعًا موضوع کو ثابت کرتا ہے۔ وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْمَاءَ طَاهِرٌ، اور وہ یہ ہے کہ یہ پانی پاک ہے۔ هذا من جانب، یہ ایک طرف ہے، ومن جانب آخر دل الدلیل الاجتہادی ان کل نجس غسل بماء طاہر فهو طاہر، دوسری جانب سے دلیل اجتہادی دلالت کرتی ہے کہ کل نجس،
ہر نجس غسل بماء طاہر، جس میں ہر نجس غسل بماء طاہر، جس کو مائع طاہر سے دھویا جائے، فہو طاہر، وہ طاہر ہے۔ فبضم الصغرى الى الكبرى لا يبقى شک فی طہارت الثوب و ارتفاع نجاستہ۔ صغرا کو ضمیمہ کریں، فبضم الصغرى الى الكبرى، کبرا کے ساتھ، لا يبقى شک فی طہارت الثوب، تو شک کی باقی نہیں رہتا، لباس کی طہارت میں شک کی باقی نہیں رہتا ہے۔ و ارتفاع نجاستہ، ٹھیک ہے، و ارتفاع نجاستہ، نجاست جو ہے وہ کیا ہے، مرتفع ہو جاتی ہے، نجاست کے مرتفع ہونے میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے۔ یہاں توجہ فرمائی آپ نے آگا جان، یہ جگہ جو تھی ہماری تنبیہات استصحاب میں چوتھی تنبیہ تھی کہ تقدم الاصل سببی علی المسببی، اصل سببی اصل مسببی پر مقدم ہے۔ اس کی وضاحت میں اپنے بھائیوں کو عرض کیا ہے کہ یہاں دو استصحاب جاری ہو رہے ہیں، ایک استصحاب سبب میں جاری ہو رہا ہے، ایک استصحاب مسبب میں جاری ہو رہا ہے، اور دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہے۔ تو کریں گے کیا یہ دو استصحاب سبب والا اور مسبب والا تعارضا تساقطا، تعارض کریں گے اور گر جائیں گے یا نہیں، بلکہ جو استصحاب اصل سببی کی طرف سے جاری ہو رہا ہے وہ استصحاب مقدم ہے اصل مسببی پر، یعنی استصحاب سبب والا مقدم ہے، استصحاب جو مسبب والا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا مطلب ایک استصحاب سبب میں ایک مسبب میں ہے؟ اس کی مثال دی کہ ایک پانی تھا قلیل، بعد میں ہم نے شک کیا، اس مائع قلیل کی طہارت کا کر دیا استصحاب، پھر ایک نجس لباس کو اس میں دھویا، تو جب پانی پاک تھا تو نجس لباس بھی کیا ہو گیا؟ پاک، نجس لباس بھی ہو گیا پاک۔ یہ ہو گیا استصحاب جو سبب کی طرف سے جاری ہو رہا ہے، چونکہ پانی جو ہے پاک ہوگا تو لباس سے نجس پاک ہو جائے گا۔ لباس کی طہارت کس پر ہے؟ پانی کی طہارت پر ہے، پانی کی طہارت کا استصحاب جاری کر کے ثوب نجس کو کر دیا پاک۔ دوسرا استصحاب یہ ہے کہ یہ لباس جو اس پانی میں دھویا یہ تھا نجس، یقین تھا، دھونے کے بعد ہم پھر شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پاک ہوا یا نہیں، تو اب یہ استصحاب پہلے لباس تھا نجس، دھونے کے بعد پھر شک ہوا پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں، لباس کی نجاست کا یقین تھا تو وہی نجاست والا استصحاب جاری کریں گے۔ یہ استصحاب جو جاری کیا یہ تھا مسبب میں، پہلا سبب میں استصحاب جاری کریں تو نتیجہ لباس کی طہارت، مسبب میں استصحاب جاری کریں تو نتیجہ لباس کا نجس ہونا، تو یہ دو استصحاب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، کیا کریں؟ علماء فرماتے ہیں اصل سببی مقدم ہے اصل مسببی پر، یعنی نتیجہ پھر یہ نکلے گا تعارض تساقط نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے یہ لباس نتیجہ کے طور پر جب اصل سببی کو مقدم کریں گے تو نتیجہ لباس ہو جائے گا پاک۔ اس کے بارے میں آپ نے عزیزوں کو آج بتایا ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔